والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ ہم اس وقت اپنے ملک و ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی ہے۔ امام احمد رضا، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں۔ اسی لیے اب دنیا میں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا، اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شمع ابھی تک فروزہ ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی، معیشت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، سائنس کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، تجارت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، ریاضی کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا اور اس میں امت کو 4 نکات عطا فرمائے، رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح نجات و اصلاح نام کا یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے۔ لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے، آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت تو پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہے عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل کا ہے وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا۔ جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب
ہے تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی, اسی پر میں بات مکمل کروں گا. اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے, اور اللہ اکبر اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے, تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے اور اس کے پھل اور پھول آپ علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام, لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمات کو کہ ان کی محنتوں نے کبھی اس پر اثر ہے, تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلہ جو ہیں یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا اور کیا خوبصورت بات کی توجہ فرمائے. فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو, نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں, توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں. نمبر ایک الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیں. جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو. اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں. آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں. مطلب کیا, آج کے تناظر میں کہوں دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مت سنو, جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے, تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا, اس کو بھیجا, اس کو بھیجا. ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو سنا ہی مت کرو. اور ایک بات کہوں, قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات, نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا, نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے, نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے, چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے, چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے, وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا. وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا. حق ہے, کیا بات ہے. اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دیں. ان پہ توجہ مت دو. نمبر ایک, توجہ مت دو ان پر. دوسری بات, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, ذمہ داری میری, میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرس میں کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. پہلی بات, توجہ ان پہ مت دو, مت سنو, نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو. اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو, کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت. بولو آج سے ایسا کرو گے, انہیں سنو گے, نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے نہیں. نمبر دو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی. الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر ایک, پہلی بات آپ نے سنی. دوسری بات, گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے, خاموشی.
اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو فرمایا فراموشی، سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی۔ ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے، نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ نعرہ تکبیر عرس اعلی حضرت جامعہ نوریہ رضویہ۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی۔ بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی۔ اب خوش ہیں آپ لوگ، اب خوش ہیں، چلیں اب تو خاموش ہو، اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ۔ آواز ذرا کھلوائیں، آواز بڑھا دو سلمان بھائی، آواز بڑھا دو، حضرت کے مائک کی آواز بڑھا دو۔ بیٹھے تھوڑی دیر بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا ہے، تھوڑی دیر بولنا ہے۔ اسپیکر کی آواز نہیں آتی تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جانا، تھوڑی دیر۔ ہاں سب درود شریف پڑھنے، آپ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بھائی سب درود شریف پڑھو۔ اگر ایک ایک پڑھو گے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں گے۔ سب درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ و اصحابہ یا جد الغوث الثقلین۔ آئیے توجہ فرمائیں بھائیو، یہاں سے وہ مائک والا بھیا بولتا ہے یہاں سے تھوڑا سا ہٹ، مہربانی، بڑی مہربانی۔ آپ مت بولو بھائیو، آپ مت بولو کسی کو بیٹھنے کا، وہ سب بیٹھیں گے، آپ ہٹ جائیں، آپ ہٹیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے، ہٹ جائیں سب۔ ہاں ہاں ادھر والے بھی تھوڑا سا ہٹ جائیں، مائک سے ہاں، یہ اسپیکر سے ہاں، بس ماشاءاللہ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیٹھ جائیں، تاج الشریعہ کے نام پہ بیٹھ جائیں، مفتی اعظم کے نام پہ بیٹھ جائیں، اللہ کے بندو بیٹھ جائیں۔ ہاں اب ہے سب لوگ کی توجہ، درود شریف۔ ان کو کیوں بولوں بیٹھنے کا، ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، کہاں بٹھاؤ گے ان کو؟ کرسیاں نہیں ہے بھائیو، جامعہ نوریہ کی کرسیاں ختم ہو گئی ہیں۔ درود شریف پڑھے بلند آواز، ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا، مردوں کی طرح، مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب سن لیں، عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو فراموشی، یعنی پیٹھ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو۔ پھر اپنی ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اب میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کا مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، دانشورد بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے، عارف باللہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، مفسر ایسا اللہ اکبر کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی یادیں تازہ کر دے، صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے، جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں تو علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے۔ وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے، گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو فراموشی، اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی۔ کیا کہنے ہیں، کرو کیا عشق رسول میں، ذکر رسول میں گرم جوشی، یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب گرم جوشی کے ساتھ کرو۔ کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خود ہی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔
बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफ़ा में गरम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूँ, हु करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, उससे आला हज़रत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर कराई जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। गरम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूँ बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर हैं, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे हैं। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूँ बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हज़रत अलैहि रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है। इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश लोगों ने कहा, हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं, अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल महरेरवी ने कहा, लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान